ہے آپ یہ کہیں گے کہ یہی تبلیغ ہے، میں بار بار کہوں گا کہ آپ بدعتی ہیں۔ اگر آپ کہو گے یہی تبلیغ ہے، میں کہوں گا آپ بدعتی ہیں۔ کیوں؟ تبلیغ مطلق ہے، اور میں کیا آپ بھی انشاءاللہ کہیں گے تبلیغ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تبلیغ کی اگر قید لگا دیں گے کہ بس یہ جو طریقہ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے یہی تبلیغ ہے، تو 1926 سے پہلے یہ والی تبلیغ تو تھی نہیں، 1926 سے پہلے یہ والی تبلیغ نہیں تھی، تو اس کا مطلب یعنی 1300 سال تک امت نے تبلیغ نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ امت کے جو علماء گزرے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ تبلیغ بات کو پہنچانا ہے، بات کے پہنچانے کے طریقے ہر دور میں بدل سکتے ہیں، ہر دور میں بدل سکتے ہیں۔ اس دور میں اس کام کے شروع ہونے سے پہلے دوسرے طریقے تھے، کہیں خانقاہیں تھیں، کہیں مدرسے تھے، کہیں مکتب تھے، کہیں علماء کی مجلسیں لگتی تھیں، کہیں جلسے ہوتے تھے، کہیں کیا ہے علماء کی خانقاہوں میں ہزاروں لوگ جاتے تھے، وہاں اپنی اصلاح کرتے تھے۔ تو تبلیغ کے طریقے بدل سکتے ہیں، کسی ایک طریقے میں تبلیغ کو منحصر کر دینا، اسی نام کا عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی صاحب؟ آ رہی سب کی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی کہ تبلیغ کیا مطلق ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ مطلق ہے، کسی بھی طریقے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے۔ 3 دن لگا کر اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ بس یہی تبلیغ ہے، کیا کہیں؟ یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام کہیں، تو آپ کہیں کہ آپ بدعتی ہیں۔ کیوں؟ میں ایک اصول بتا رہا ہوں فقہ کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، مطلق کو مقید کریں گے تو یہ کیا ہے؟ اس عمل کو بدعت بنا دے گا، اور مطلق کو مقید کرنا بغیر کسی دلیل شرعی کے جائز نہیں ہے۔ شریعت نے، قرآن نے تبلیغ کو مطلق رکھا ہے، نبی نے کوئی خاص طریقہ تبلیغ کا اختیار نہیں کیا۔ اب پوری نبی کی زندگی میں کوئی آپ نہیں دکھائیں گے کہ صحابہ 3 دن کی جماعت میں گئے، یا 10 دن کی جماعت میں گئے، یا 40 دن کی جماعت میں گئے۔ یہ تو ایک ترتیب تھی حضرت مولانا الیاس کی کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک تبلیغ کی جائے، دور بدل گیا ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ ایک کام اور کرتے ہیں، جو میں علماء سے کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کی اصلاح کریں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں بولو بھائی، کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، اور قرآن میں تحریف کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میری بات تبلیغی لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی، دل ان کے مسئلے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا، کیونکہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا مخالف نہیں ہوں۔ تبلیغ کا مخالف دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تبلیغ کا مخالف دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن تبلیغ کے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کے مخالف ہر عالم ہے، اور ہر عالم کو ہونا بھی چاہیے، ہر عالم کو ہونا چاہیے۔ کیا تحریف کرتے ہیں؟ میں علماء سے کہنا چاہوں گا اس کا نوٹس لیں، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہاں آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ کیا ہے؟ ساری جہاد کی آیتیں تبلیغ والے اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ ہلکے ہو بھاری ہو نکلو۔ ارے بھائی یہ غزوہ تبوک کیا ہے؟ غالباً یہ غزوہ تبوک کی آیت ہے، جہاد کی آیت ہے۔ وہ ساری جہاد کی فضیلتیں اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن میں تحریف ہے، تحریف معنوی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی خرچ کا ذکر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ یا تو جہاد کا ذکر ہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس راستے میں خرچ کرو۔ کہاں کرو؟ یہاں تبلیغ میں نکل کر جو خرچ کرو گے، بھائی یہ اللہ کا راستہ وہ والا نہیں ہے۔ ہر وہ کام جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن فی سبیل اللہ کے جو اصطلاح ہیں، جس کو قرآن نے فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا، وہ جہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ تو اس لیے تبلیغ والے ایک غلطی اور کرتے ہیں، وہ ساری جہاد کی آیتیں اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن میں تحریف ہے۔ اس سے انہیں باز رہنا چاہیے، اس سے انہیں باز رہنا چاہیے۔